نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے ہو، حسین جیسا چلے جاتا۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون سورة الجاثية مكية سورة الجاثية مکی صورت ہے، اس میں 37 آیتیں اور 4 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم اس کے معنی اللہ ہی کو معلوم، یہ نازل کردہ کتاب ہے اللہ کی طرف سے جو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بے شک آسمانوں میں اور زمین میں بہت ساری نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون، اور تمہاری پیدائش میں اور ان سارے جانوروں چوپایوں کی پیدائش میں جسے اللہ نے پھیلا رکھا ہے بہت ساری نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے آنے جانے میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور اس روزی میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ آسمان سے دیتا ہے بارش کی شکل میں، پھر اس سے غلے اگتے ہیں۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، تو اللہ تعالیٰ اس بارش سے زمین کو زندگی عطا کرتا ہے اس کے خشک ہونے، اس کے مردہ ہونے کے بعد۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور ہواؤں کے الٹ پھیر میں بھی بہت ساری نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ تِلْكَ آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کے احکام ہیں جن کو ہم پڑھ پڑھ کے آپ کے سامنے سناتے ہیں ٹھیک ٹھیک۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، تو اللہ کے بعد اور اس کے احکام کے بعد کس بات پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، بڑی خرابی ہے ہر اس شخص کے لیے جو بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے اور بہت بڑا گنہگار ہے، مجرم ہے۔ يَسْمَعُ آیَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ، سنتا ہے اللہ کی آیتوں کو، اللہ کے احکام کو اس کے سامنے پڑھ کے سنائے جاتے ہیں، بیان کیے جاتے ہیں۔ ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها،
پھر وہ گناہوں پر اصرار کرتا ہے، جمع رہتا ہے، تکبر کرتا ہے، گویا کہ اس نے اللہ کے حکموں کو سنا ہی نہیں۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو اسے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا، اور جب ہمارے احکام میں سے کسی حکم کو جانتا ہے تو اس کا مذاق اڑانے لگتا ہے۔ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان لوگوں کے لیے ذلت آمیز رسوا کن عذاب ہے۔ مِن وَرَائِهِمْ جَہنم، ان کے آگے دوزخ آ رہی ہے۔ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا، اور دوزخ سے، اس کے عذاب سے ان کو کوئی نہیں بچائے گا جو کچھ انہوں نے مال وغیرہ کمایا ہے۔ وَلَا مَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، اور نہ وہ معبود بچائیں گے جن کو انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنا کارساز بنا لیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے زبردست عذاب ہوگا۔ هَذَا هُدًى، یہ سب ہدایت کی باتیں ہیں، رہنمائی کی باتیں ہیں۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِجْزٍ أَلِيمٌ، اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے سخت دردناک عذاب ہوگا، جہنم میں انہیں داخل ہونا ہوگا، پھر کبھی نکلنا نصیب نہیں ہوگا۔ سورۃ الجاثیہ مکیہ، یہ نئی صورت شروع ہو رہی ہے 25ویں پارے کی، جس کا نام ہے سورۃ الجاثیہ۔ اس سے پہلے والی صورت کا نام تھا سورہ دخان۔ دخان کے معنی آتے ہیں دھوئیں کے، اور جاثیہ کے معنی آتے ہیں گھٹنے کے بل گرنے والے کے۔ کافر لوگ میدان محشر میں ایک وقت آئے گا کہ گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے اور ذلیل و رسوا ہوں گے۔ تو اس صورت میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ ذلیل و رسوا ہو کر گھٹنے کے بل گرے ہوں گے، ان کی کیفیت بڑی ہی قابل ترس ہوگی، لیکن وہ ترس کا دن نہیں ہوگا، کیونکہ 60 سال 70 سال دنیا میں انہوں نے اللہ کی زمین پر بڑا ظلم کیا، اللہ کے حکم کو بڑا چیلنج کیا، مسجدیں گرائی، مدرسے گرائے، مسجدیں مدرسے اللہ کے نام پر گرائے۔ جس اللہ نے ان کو آنکھیں دی، ہاتھ دی، عقل دیا، سمجھداری دی، مال و دولت دی، کھانے پینے کی چیزیں دی، اسی اللہ کے گھر کو گرا رہے ہیں، اسی اللہ کے سامنے چیلنج بول رہے ہیں۔ تو ان کی ذلت و رسوائی کا اس صورت میں تذکرہ ہے، تو اسی لیے اس صورت کا نام ہے سورۃ الجاثیہ۔ مکے میں یہ صورت اتری، مکے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے 13 سال رہنے کا حکم تھا۔ نبی بننے کے بعد آپ 13 سال رہے، اور ان کی تکلیفیں، مصیبتیں، مشقتیں جو کفار و مشرکین کی طرف سے آتی تھیں، ان کو اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے برداشت کرتے تھے۔ برداشت کرتے کرتے جب ایک وقت گزر گیا، اللہ کا حکم آیا، تب گھر کو چھوڑنے کا حکم ہے، اور گھر کو چھوڑنا فرض تھا۔ جن لوگوں نے گھر نہیں چھوڑا، ہجرت نہیں کیا، وہ اس فرض کے تارک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر تنبیہ کیا ہے کہ ابھی ہجرت کرنا فرض ہے۔ پھر جب مکہ فتح ہو گیا، مدینہ چلے جانے کے بعد 8 سال گزرنے کے بعد، تو وہ فرضیت ختم ہو گئی، کیونکہ اب مکہ مدینہ سب مسلمانوں کا علاقہ ہو گیا۔ اب یہاں سے چھوڑ کے وہاں جائیں گے تو وہ مدینہ بھی اپنا ہے، مکہ بھی اپنا ہے، تو اب ہجرت کرنے کا کوئی معنی نہیں رہا۔ تو بہت ستایا، بہت ستایا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ کافروں کی طرف سے آنے والی دقتوں کو، پریشانیوں کو برداشت کرتے رہے، لیکن جمے رہے، دین پر جمے رہے۔ آپ کی نہ ماں، آپ کی نہ ماں، نہ آپ کے باپ دادا کا بھی انتقال ہو گیا، تنے تنہا۔ ایسے اوقات بھی آئے کہ جس میں ایسا لگتا تھا کہ اب کوئی دیکھنے میں بھی سہارا نہیں۔ خواجہ ابو طالب جو آپ کے چچا تھے، دادا کہہ کے گئے تھے کہ بیٹا ان کا خیال کرنا۔ تو اب باپ کے کہنے کی وجہ سے چچا ابو طالب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کرتے تھے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ کافروں نے آ کر کے شکایت کی کہ یہ ہمارے معبودوں کو تمہارا بھتیجا برا بھلا کہتا رہتا ہے، کب تک ہم برداشت کریں گے؟ ان کو ہمارے حوالے کرو، یا ان کو منع کر دو کہ یہ ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو برا بھلا تھوڑی کہتے تھے، اس کی حقیقت کو بتلاتے تھے کہ تم کو اللہ نے عقل دیا، ان کے پاس عقل نہیں، تم کو آنکھیں دیا، ان کے پاس آنکھ نہیں، تم کو سمجھداری دی، ان کے پاس سمجھ نہیں، تمہارے پاس زبان دیا اللہ نے، ان کو زبان نہیں۔ تو یہ ان کو برا لگتا تھا، اس کو وہ برا بھلا کہنے سے تعبیر کرتے ہیں کہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو اپنے بھتیجے کو کہا کہ بلاؤ اور ان کو کہہ دو۔ تو خواجہ ابو طالب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی تھے لیکن رشتے میں تو بہرحال بھتیجے ہیں، تو بلایا، اور چچا نے اپنے چچا کی جو رشتے کی بات تھی اس کے حساب سے کہا کہ بھتیجے یہ سب کہہ رہے ہیں کہ بتوں کو برا بھلا تم کہتے ہو، یہ کہنا چھوڑ دو۔ تو ان کے لہجے سے ایسا محسوس ہوا ان کی گفتگو سے کہ اب چچا بھی لگ رہا میرا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو محسوس کیا، اور محسوس کرنے کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے، اور آپ نے وہ زوردار جملہ کہا تاریخ کا کہ میں ایک خدا کی بات ہی کہتا رہوں گا، اور لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کرنے کے لائق نہیں ہے، نہ مال عبادت کے لائق ہے، نہ دولت عبادت کے لائق ہے، نہ جائیداد عبادت کے لائق ہے، نہ بال بچے، نہ بیوی، نہ حسن و خوبصورتی، نہ اقتدار، کوئی چیز اللہ کے سامنے حیثیت نہیں رکھتی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں تو اس ایک خدا کی بات کرتا رہوں گا، یہ لوگ اسے چھڑوانا چاہتے ہیں اور چھڑوا کر کے مجھ کو لالچ دینا چاہ رہے ہیں کہ اگر مکہ کی سرزمین میں کوئی خوبصورت خاتون چاہیے اور شادی کرنا چاہتے ہیں تو محمد سے ہم شادی بھی کرا دیں گے، لیکن یہ ہمارے بتوں کے بارے میں، ہمارے معبودوں کے بارے میں کچھ نہ کہیں۔ اور اگر ان کو دولت چاہیے تو مکہ میں جتنی دولت ہے سب جمع کر کے ان کے قدموں پہ لا کے نچھاور کر دیتے ہیں، لیکن شرط ایک ہے کہ وہ ایک خدا کون ہوتا ہے؟ ہمارے 360 خدا ہیں جو دکھتے ہیں، ایک خدا کون ہوتا ہے؟ اس کا نام لینا چھوڑ دے، ہمارے خداؤں کا نام لے تو ہم پوری مکہ کی دولت کو جمع کر کے ان کے اوپر نچھاور کر دیں گے۔ اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ سردار بننا چاہتے ہیں، حکمراں بننا چاہتے ہیں، بادشاہ بننا چاہتے ہیں، تو پورے اپنے ایریے کے، علاقے کے، پورے مکہ کے تمام بڑے بڑے سرداروں کی میٹنگ کر کے ہم یہ طے کر دیتے ہیں کہ ہم سب کی سرداری نیچے رہے گی، سب سے بڑے سردار آپ رہیں گے، آپ کو سرداری دینا چاہتے ہیں دے دیں گے، بس شرط یہ ہے کہ ہمارے بتوں کو، لات و عزا، ہبل کو، اور جو 360 بت ہیں، معبود ہیں ہمارا کام بناتے ہیں، ان کو کچھ نہ کہیں۔
اس طرح کی بات جب کہی تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا میں ایک خدا کی بات ہی کرتا رہوں گا. یہ دولت دینا چاہ رہے ہیں، دولت، بیوی، اقتدار، یہ ساری چیزیں دینا چاہ رہے ہیں تو مل جائے گی. کہیں سے بھی تلاش کرے خوبصورت سے خوبصورت لڑکی مل جائے گی. دولت ان کے پاس ہے، اقتدار ان کے پاس ہے، یہ تو ممکن ہے ملنا، کبھی بھی جمع کر سکتے ہیں. میں دوسری چیز کہہ رہا ہوں کہ یہ چڑھ جائیں آسمان پر اور وہاں پہ سورج ہے اور وہاں پہ چاند ہے. چڑھ تو نہیں پائیں گے لیکن چڑھ جائیں اگر آسمان پہ اور وہاں سے سورج اٹھا کے لے آئے، چاند اٹھا کے لے آئے، میرے دائنے ہاتھ میں سورج رکھ دے اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دے اور یہ دے کر کے کہے کہ تم ہمارے بتوں کا تذکرہ، ہمارے معبودوں کا تذکرہ چھوڑ دو، تب بھی میں چھوڑنے والا نہیں. یہ وہ دین ہے. تو جس دین پر اتنی پختگی کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم رہے اور وہی پختگی 1446 سال سے منتقل ہوتے ہوتے چلی آ رہی ہے. کرونا کا زمانہ تھا، تبلیغی جماعتوں کو آزمایا لوگوں نے. سب لوگ جو ہے اپنے گھر کے لوگوں کو گھر آ رہے ہیں تو کوارنٹائن کر رہے تھے. آج تبلیغی جماعت کے لوگ اپنے ہاتھ سے دوا کھلا رہے تھے. دیکھ لیا پختگی، یہ اللہ کی شان ہے. اللہ جو چاہے وہ ہوتا ہے. پوری دنیا ایک طرف ہو جائے نقصان پہنچانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نقصان نہ پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچے گا. حضور کی وہ پختگی، وہ استقامت، وہ جماع، وہ ثابت قدمی، وہ بینگ فرم، مضبوط ہونا اپنے عقیدے میں، بلیف میں، وہ یہاں تک منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے. اب دنیا والوں کے پاس کوئی ایشو نہیں رہ گیا. یہی دنیا میں ہے 3-4 چیز، اسی کو دے کر کے دین سے چھڑوانا چاہتے ہیں. لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ دین باقی رہے گا، اس پہ آرے چلیں گے تو دین اور پھیلے گا. اس کے درخت کے کاٹو گے، اس شجر طوبہ کو کاٹو گے، اتنے ہی زیادہ اس کی شاخیں پھیلتی رہیں گی. تو وہ جماع آج بھی منتقل ہو رہا ہے. کوئی مسجد پر بلڈوزر چلا کر کے، ابھی جو ہے یہاں بازو میں اپنا جو گاؤں ہے وہاں پہ بھی ان کے تان و تشنی کی تلوار لٹک رہی ہے، ان کے غیظ و غضب کی تلوار لٹک رہی ہے. مسجدوں کو گرا کر کے ایمان کو، اسلام کو ختم کریں گے. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے پھونکوں سے نور الہی کو، چراغ نبوت کو، چراغ اسلام کو بجھا دیں. بجھے گا پھونک سے؟ یہ ٹیوب لائٹ ہے، پھونک کے بجھا دو. یہ ٹیوب لائٹ نہیں بجھے گی تو نور الہی کیا بجھے گا جو پوری دنیا میں چمک رہا ہے. ٹیوب لائٹ کو بجھانا ہوگا تو بٹن چاہیے، سوئچ چاہیے. اور اسلام کے نور کو بجھانا ہے تو اللہ جب بجھائے گا، وہاں اس کے ہاتھ میں سوئچ، تب وہ بجھے گا. تم اپنی ٹیوب لائٹ، اپنی جو ہے بلب کو پھونک کر کے نہیں بجھا سکتے. تو نور الہی کو یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ چاہتے ہیں کہ نور الہی کو پھونکوں سے بجھا دے. پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. تمہارے بلڈوزر سے، تمہارے توپ و تفنگ سے، تمہاری طاقت سے، تمہاری اقتدار سے یہ دین کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ دین کبھی اجڑے گا نہیں، اور زیادہ بستا رہے گا. تو مکہ میں یہ صورت نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ دین قرآن کریم کے ذریعے سے، اس کے احکام کے ذریعے سے لوگوں کے عمل میں ہے. اور یہ قرآن، یہ دین نازل کردہ ہے اللہ کی طرف سے. تنزیل الکتاب، یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، جس میں لکھا ہوا ہے انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے. لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ہم بھومی کی عبادت نہیں کرتے، ہم جو ہے وطن کو معبود نہیں مانتے، ہم معبود اللہ کو مانتے ہیں. ہم معبود عبادت کے لائق اللہ کو مانتے ہیں. باقی سب چیزوں کا اپنی اپنی جگہ پہ احترام کرتے ہیں. اپنی اپنی جگہ جس چیز کا جو حق ہے، ماں کا جو حق ہے، باپ کا جو حق ہے، پڑوس کا جو حق ہے، دوست کا جو حق ہے، نبی کا جو حق ہے، رسول کا جو حق ہے، اولیاء کا جو حق ہے، فقہاء کا، علماء کا جو حق ہے،
وہ حق دینے کے لیے تیار ہیں اور دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی کو نبی مانتے ہیں، نبی کو خدا نہیں مانتے، ولی کو ولی مانتے ہیں، ان کو خدا نہیں مانتے، فقہا کو فقہا مانتے ہیں، ان کو خدا نہیں مانتے، علماء کو علماء کا درجہ دیتے ہیں، ان کو خدا نہیں مانتے۔ تو ہم ان سب چیزوں کے ذریعے سے تو ہم کو دین ملا ہے، ان کو خدا نہیں مانتے تو ہم بے جان چیزوں کو خدا مانیں گے؟ یہی ہمارے قرآن میں آیا ہوا ہے، اور یہ اللہ نے نازل کیا ہے، من اللہ العزیز الحکیم، اللہ جو غالب ہے، حکمت والا ہے، اس کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بے شک آسمانوں میں زمین میں ایمان والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ایسی نشانیاں دکھاتے ہیں جو نشانیاں قابل عبرت ہوتی ہیں، ورنہ سب نشانیاں ہیں۔ زمین پہ چل رہے ہیں، ہوا سب لوگ استعمال کر رہے ہیں، اس کے ذریعے سے زندگی ہے۔ اللہ ہوا بند کر دے تو نہ زندگی ہو، اللہ جو ہے ہوا زیادہ کر دے تو بھی نہ زندگی اچھے سے گزرے، اللہ تعالیٰ پانی بند کر دے تو بھی زندگی اچھے سے نہ گزرے، پانی زیادہ دے دے تو بھی زندگی اچھے سے نہ گزرے۔ واٹر ایوری ویئر، ناٹ اے ڈراپ ٹو ڈرنک۔ گجرات میں دیکھیے سیلاب آیا ہوا ہے، ہر طرف پانی ہی پانی، پانی ہی پانی، لیکن ایک قطرہ پانی پینے والا نہیں ہے، وہ نہیں پانی پی سکتے، اس میں گندگی بہہ رہی ہے۔ خدا کا نظام ہے، خدا کا عذاب ہے، نہیں سمجھتے۔ سب آیات للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے، ماننے والوں کے لیے یہ سب کیا ہے؟ نشانیاں ہیں کہ ہوش کے ناخن لیں، اللہ کے حکم کی طرف آ جائیں، اللہ کو ایک مان لیں، ایک ماننے کے بعد اس کی عبادتوں کو جم کر کے کریں، 5 وقتہ نمازوں کے پابند ہو جائیں، 5 وقتہ نمازوں کو پابندی سے پڑھیں، اچھی طریقے سے پڑھیں، اس کا جو ڈھنگ ہے پڑھنے کا اس طرح پڑھیں۔ یہ نہیں کہ اس میں کوئی جمائی لے رہا ہے تو کہہ رہا ہے، نماز فاسد ہو جائے گی۔ ایسی کوئی آواز جو انسانوں کی آواز سے ملتی جلتی، اس سے نماز فاسد ہو جائے گی، وہ نہیں کرنا ہے۔ نماز میں بیٹھے ہوئے ہیں قاعدے اولیٰ میں اخیرہ میں اس طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں، اس طریقے سے بیٹھ رہے، انگلی پھول رہے ہیں، نماز فاسد ہو جائے گی۔ موبائل اٹھا کر کے باقاعدہ آرام سے بند کر کے رکھ لے رہے ہیں تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں، نماز فاسد ہو جائے گی۔ داڑھی ایک رکن ہے، ایسے قاعدے اخیرے میں بیٹھے ہیں، ایک مرتبہ داڑھی کو کھجلا لیا، اس کے بعد پھر دوبارہ داڑھی کو کھجلا لیا، پھر اس کے بعد سے دوبارہ داڑھی کو کھجلا لیا، 3 مرتبہ کر لیا، نماز فاسد ہو گئی۔ ایک رکن میں عمل قلیل کو 3 مرتبہ کرنے سے عمل کثیر ہو جاتا ہے، اور عمل کثیر سے نماز فاسد ہوگی۔ کھڑے ہیں، کھڑے کھڑے ایک مرتبہ کھجلایا، اس کے بعد دوبارہ کھجلایا، 3 بار، تیسری بار کھجلایا، یہ تینوں عمل قلیل ہے، اور 3 مرتبہ ایک رکن میں عمل قلیل کرنے سے وہ عمل کثیر ہو جاتا ہے، اور عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ کتنے لوگوں کی نمازیں فاسد ہو رہی ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ نہیں، میں نے تو ایک صاحب کو دیکھا، بس ایسے دیکھتا رہ گیا، ابھی پرسوں نرسوں السلام مسجد میں، اور وہ پڑھے لکھے، باقاعدہ خوب ایسے بال وال سنوار رہے ہیں آرام سے، اور داڑھی دے کے میں یقیناً میں نے سمجھ لیا وہ نماز کے باہر ایک دم، پھر ٹوپی ووپی تھوڑا بال بھی بڑے بڑے تھے، ایک دم ایسے ایسے کیا، داڑھی بھی کر رہے ہیں، ادھر بھی کر رہے ہیں، یعنی اتنی مرتبہ میں کم کر کے بتا رہا ہوں آپ کو، بہت مرتبہ کر کے، اس کے بعد پھر سلام پھیر رہے ہیں۔ میں تعجب میں پڑ گیا کہ اہل علم ہیں، جان رہے ہیں، اور اس طرح کر رہے ہیں، تو آپ لوگ تو بہرحال اگر اس طرح کریں تو ایک طرح سے تعبیر کی جا سکتی ہے، لیکن سب کے لیے ایک حکم کیا ہے؟ عمل قلیل سے نماز 3 مرتبہ ایک رکن میں کیا تو ان کی نماز یقیناً فاسد ہوگی، لیکن اب وہ اہل علم ہے، ان کو کون بتائے؟ بہت مرتبہ بحث کرنے لگتے، لڑنے لگتے، تو اس وجہ سے وہ جانے، ان کا کام جانے، اگر بتانے کے لائق ہے تو بتا دیا جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے کسی وقت ایسا ہوا تو ان کو بتا بھی دیں گے کہ فلاں ایسے ایک دن آپ کر رہے تھے، اور اس وقت تو عمل کثیر ہی ہو گیا، آپ کی نماز گئی، آپ اس کو دہرا لیجیے۔ اور ماضی میں جتنی بھی نمازیں اس طرح کی اگر آپ کو لگے یا کسی کو لگے تو نمازیں دہرا لیں، اور یہ سوچے کہ جیسے قضاء عمری میں پڑھتا ہوں اسی طریقے سے اور زیادہ پڑھ لوں تاکہ وہ نماز ہماری
ہو جائے، اس کی جگہ پہ قضا ہو جائے. جیسے زیادہ استنجا، تیز استنجا آ رہا ہے لیکن اس کو روک کر کے آدمی نے نماز پڑھی. استنجا لگا ہوا ہے، بیت الخلا، بڑا استنجا یا چھوٹا استنجا، اس کو روک کر کے نماز پڑھ رہا ہے، بار بار وہی خیال آ رہا ہے، تو نماز واجب الاعادہ ہے. اس نماز کو واجب ہے لوٹانا، پھر سے پڑھنا واجب ہے. اب یہ سب چیزیں ہیں، یہ سب اللہ کا حکم ہے. یہ اللہ کی آیتوں سے، فقہا کے اقوال سے مستنبط کر کے، حدیثوں سے، فقہا کے اقوال سے ثابت ہے، فقہا نے لکھ رکھا ہے مسئلے مسائل. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس طریقے سے ایمان والوں کو جو بتایا جاتا ہے ان کو مان کر کے اپنی نمازوں کو درست کرتے ہیں، اپنے روزوں کو درست کرتے ہیں، اپنے طریقے، پڑھنے کے طریقے کو درست کرتے ہیں. التحیات میں بیٹھنا ہے، بیٹھ گئے، اس کے بعد درود شریف شروع کر دیا. درود شریف میں اللہم صلی علی محمد یہاں تک پہنچ گئے اگر تو سجدے سے واجب ہو جائے. اللہم صلی علی تک پہنچے تو سجدے سے واجب نہیں ہوگا. اللہم صلی علی یہاں تک پہنچے، پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے تو سجدے سے واجب نہیں ہوگا. لیکن علی محمد، محمد کا لفظ کہہ دیا تو سجدے سے واجب ہو جائے گا. تو اب یہ کیا ہے، اور اس میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوسری رکعت میں جا کے بیٹھے، التحیات میں جا کر کے بیٹھے، اور ادھر امام صاحب کھڑے ہو گئے تیسری رکعت کے لیے، اور اپنی ابھی التحیات شروع ہوئی ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تب تک کھڑے ہو گئے. تو ہم چھوڑ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ہم چھوڑ کر کے اگر کھڑے ہو گئے تو ہماری نماز مکروہ تحریمی ہوگی. ہماری نماز مکروہ تحریمی ہوگی، چھوڑنا صحیح نہیں ہے. ایسے ہی آخر میں چوتھی رکعت میں ہم آخری رکعت میں آ کے بیٹھے، اور 2 منٹ کے بعد، ابھی تو ہم التحیات ہی پڑھ رہے تھے، 2 منٹ کے، آدھے منٹ کے بعد، 1 منٹ کے بعد امام صاحب نے سلام پھیر دیا. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں. فوراً کھڑا ہونا چاہیے، وہ کھڑے ہو جاتے، اتنے معلوم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے التحیات پوری پڑھ لیں پھر کھڑے ہو. درود شریف اور دعا نہیں پڑھنا ہے، التحیات قاعدہ اخیرہ میں پوری پڑھ لیں اور اس کے بعد کھڑے ہو. اگر وہ چھوڑ کر کے کھڑے ہو گئے تو ہماری نماز مکروہ تحریمی ہوگی، ہماری نماز مکروہ تحریمی ہوگی. اور اب اپنی نماز پڑھنا ہے، چونکہ اب اس کے بعد اپنی نماز پڑھنا 4 رکعت، تو اس میں سجدہ سہو بھی کرنا پڑے گا. سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز ہی نہیں ہوگی، کیونکہ ہم نے التحیات، ہم کو پڑھنا تھا نا، ہم نے التحیات چھوڑ دیا. تو اس وجہ سے یہ ساری چیزیں سیکھنا ہے، یہ ساری چیزیں ہم اللہ کے حکم کو جان کر کے اس کو عمل میں لائیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وفی خلقکم، اور تمہاری تخلیق میں، اور یہ چوپائے ہیں، جانور ہیں جن کو ہم نے پھیلا رکھا ہے، بے شمار نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے. یہ سب ہم نے پھیلا دیا، فلاں جانور حرام ہے، خنزیر حرام ہے، اور جو ہے یہ چوپایا حلال ہے، بکری حلال ہے، اور جو ہے یہ بڑے جانور جن کی ہم قربانی کرتے ہیں وہ حلال ہے. یہ سب چیزیں پھیلا دی، اس میں نشانی ہے سمجھنے کی. تم ریسرچ کرو گے تو پتہ چلے گا کہ اس کے اجزاء کھاؤ گے، بکری کا گوشت کھاؤ گے، مرغی کا گوشت کھاؤ گے تو اس میں ان کی صفات پیدا ہوں گی، نرمی، خاکساری، فروتنی پیدا ہوگی. اور اگر یہ حرام جانور ہے ان کا گوشت کھائیں گے تو بے حیائی پیدا ہوگی، گندگی پیدا ہوگی، خیالات خراب پیدا ہوں گے. جتنے ریسرچ کرو گے اتنے پتہ چلے گا. آیات لقوم یوقنون، یقین رکھنے والوں کے لیے بہت ساری نشانی ہیں، اور ان نشانیوں کو جان کر کے ہم کو عمل میں لانا چاہیے. عمل میں لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر ہم کو دیں گے. دنیا میں بھی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے، اور آخرت میں بھی تو جانا ہی جانا ہے. کب آنکھ بند ہو جاتی ہے پتہ نہیں. آدمی چلتے چلتے اس دنیا سے چلا جاتا ہے، کچھ پتہ نہیں. وہ 2 لوگ یہاں سے جا رہے تھے، کس کو بھیجنے جا رہے تھے، ایک عقل کنواں کے تھے اور ایک یہاں کے تھے. بیچارے جو ہے موقع ہی پہ دنیا سے چلے گئے، موقع ہی سے. کیا پتہ زندگی کا کیا بھروسہ. آدمی جو ہے اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو سوچتا کچھ ہے، ہو جاتا ہے کچھ. سرفراز بھائی وہ والدہ زیادہ طبیعت کو خراب نہیں تھی، آرام سے گئے تھے، آرام سے آ جاتے ہیں. لیکن اب زندگی کا کیا بھروسہ.
جتنا ٹائم لکھا ہے اس کے بعد آنا ہی آنا ہے، اس لیے وقت آنے سے پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا کفا بالمرء واعظا، کفا بالموت واعظا، آدمی کے لیے موت کیا ہے؟ سب سے بڑا واعظ، سب سے بڑی نصیحت ہے کہ جانا ہے، سب چھوڑ کر کے جانا ہے۔ آدمی نظام بناتا ہے، اس نظام سے پہلے سب کچھ اللہ تعالیٰ کا نظام بنا ہوا ہے۔ میراث کے تقسیم کرنے کا نظام ہے کہ اب جو ہے جو کچھ ان کا ہے وارثوں کا ہوگا۔ وارثوں کا مسئلہ ہے کہ وارثوں کا جو مسئلہ ہوتا ہے یہ جو ہے ہماری ملکیت میں اپنے آپ آ جاتا ہے۔ جس کا انتقال ہوا، انتقال ہونے کے بعد ان کا جتنا سامان ہے سب وارثوں کا اللہ تعالیٰ کے حکم سے آ جاتا ہے، وہ ملکیت ہو جاتی ہے۔ وہ یہ کہیں کہ میں نہیں لیتا تو ایسا نہیں ہے کہ میں نہیں لیتا، اس کے نہ لینے سے وہ لینا نہیں ہوگا۔ جیسے مرد نے طلاق دیا، میں تم کو طلاق دیتا ہوں، بیوی کہہ رہی میں تو طلاق نہیں لیتی، تو نہ لینے کا اس میں کوئی فرق نہیں، وہ اپنے آپ اللہ کے حکم سے پڑھنے والی چیز۔ ایسے یہ مال ہے، فلاں کا انتقال ہوا، جتنی دولت ہے ان کے جتنے بھی وارث ہیں وہ اپنے آپ چلی جاتی ہے۔ کوئی یہ کہے میں نہیں لیتی، جیسے بہن ہے اس نے کہہ دیا بھائی اس کے کہ میں نہیں لیتی، تم لے لینا، نہیں، وہ آئی نہیں، اس کو لینا ہی لینا ہے۔ لینے کے بعد، قبضے میں لینے کے بعد، اس کے بعد اپنے ہاتھ سے اٹھا کر کے دے، تب بہن کا حق کیا ہوتا ہے؟ معاف ہوتا ہے۔ بہن کا حق جو ہے معاف کیا ہوگا؟ یعنی اس نے دے دیا اٹھا کر کے۔ تو اس طریقے سے آیات لقوم یؤمنون واختلاف اللیل والنہار، رات کے آنے میں، دن کے آنے میں۔ دیکھیے آدمی چلتا پھرتا رہتا ہے، دیکھیے ابھی یہ سب اپنی موتیں ہوئی کتنے دن ہو گئے؟ 10 دن گزر گیا، واختلاف اللیل والنہار 12 دن گزر گیا، ابھی جو وہ دونوں لوگ بیچارے انتقال ہوا 15 دن ہو گیا، لیکن پتہ چل رہا کہ ایسے چلتے گھومتے ہیں۔ نہیں، ایسے ہمارا وقت بھی قریب آ رہا ہے۔ ہم نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرقد، کدھر جا رہا ہے، کہاں دیکھتا ہے؟ ہماری دنیا، ہماری نظر دنیا کی طرف ہے اور قدم قبر کی طرف جا رہا ہے۔ ہم ادھر دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ قدم ادھر لے جا رہے ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ ہم اپنی موت کو بھی یاد کریں اور اپنے اعمال کو بھی یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ تو اتنا رحیم و کریم ہے کہ اس کے سامنے آنسو بہا لے، حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے۔ حقوق العباد بلا کر کے دے دے، یا نہیں دے سکتے ہیں تو معاف کر دے، معاف ہو جائیں گے، معاف کروا لیں۔ تو یہ کیا ہے؟ دو آنسو بہائے، حقوق العباد معاف کروا لیے، چھٹی۔ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے جنت ہم کو آسانی سے دے رہے ہیں۔ آسانی سے پھر بھی نہ لیں تو پھر ظاہر سی بات ہے ہماری کمی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔